نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو میرے چینل نور قرآن کی طرف سے اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے کہ آپ سب باخیریت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتوں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ آج آپ سب کے سامنے سورۃ مریم جو کہ پارہ نمبر 16 میں سورت نمبر 19 ہے، اس کی کچھ آیات کی میں تلاوت کروں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے آج کی تلاوت کا میں آغاز کر رہی ہوں۔ اس میں سب سے اہم چیز جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ، جیسے کہ نصارہ کی کیٹیگری میں ہم عیسائیت کو بھی لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو اس کنسیپٹ کی نفی جو ہے وہ سورۃ مریم میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، وہ پورا واقعہ سورۃ مریم میں بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ اور حضرت بی بی مریم جو تھیں وہ ایک پاک باز خاتون تھیں اور بہت عبادت گزار خاتون تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک معجزانہ طور پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ ایک خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور لوگوں کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور نیکی اور صراط مستقیم کی طرف تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ تو آج سورت مریم کی تلاوت میں کر رہی ہوں، اور اس کی تھوڑا سا خلاصہ میں بیان کر دیتی ہوں کہ حضرت مریم جو تھی ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اللہ کی رحمت پیدا ہوئی، لیکن چونکہ انہوں نے دعا ایسی مانگی تھی کہ میرے گھر جو بھی اولاد یعنی بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیرے کاموں کے لیے میں اس کو وقف کروں گی۔ تو حضرت مریم میں وہ تمام کوالٹیز موجود تھیں، یعنی وہ بہت ہی متقی، پرہیزگار اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار بچی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عبادت اس قدر پسند تھی کہ جب وہ اپنے محراب میں عبادت کرتی تھی تو ان کے پاس جنت سے طرح طرح کے کھانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار بچی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا، اور انسانی شکل میں تھا وہ فرشتہ، اور جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی کہ میں آپ کو ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تو وہ بڑی حیران ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو کبھی کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بد کردار ہوں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا پروردگار فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، اور ہمارے ہاں سے ایک رحمت ہوگی، اور یہ تو ایسا معاملہ ہے جو طے ہو چکا ہے۔ تو اتنا کہنا تھا اس فرشتے کا، تو وہ حضرت مریم جو تھیں وہ حاملہ ہو گئیں، اور وہ جو ہیں دور دراز جگہ پر جا کر رہنے لگیں۔ پھر جب ان کو درد زا شروع ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی، بے چین ہوئی، اور ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئیں۔ وہاں جب وہ پہنچیں تو وہ اپنا کہنے لگیں کہ کاش کہ اس سے پہلے تکلیف کی وجہ سے وہ کہنے لگیں کہ کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی یا بھولی بسری ہو جاتی۔ تو نیچے سے آواز آئی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کے پروردگار نے آپ کے نیچے سے ایک نہر، ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے نا کھجوروں کا تنا ہے، آپ تنے کو ہلائیں اور تازہ کھجوریں آپ کے اوپر گریں گی، آپ وہ کھائیں اور چشمے سے ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ تو جب انہوں نے وہ بچہ لے کر وہاں پہنچی تو اس سے پہلے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک نظر مان لیجئے گا کہ آپ کسی سے بات مت کیجیے گا۔ اس دور میں یہ تھا کہ خاموش رہنے کا بھی ایک منت ہوتی تھی کہ لوگ خاموشی کا روزہ رکھ لیتے تھے، جو کہ آج ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ تو آپ ان کے لیے یہ تھا کہ آپ روزے کی حالت میں رہیے گا اور کسی مرد سے، کسی انسان سے کلام نہ کیجیے گا۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اپنے لوگوں میں واپس لوٹیں تو لوگوں نے بہت اس چیز کا برا منایا اور کہا کہ یہ تو مریم تم نے بڑی بری بات کی ہے، اور تیرا نہ تو باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدچلن تھی، پھر تم نے یہ کیسے یہ سب کچھ کر لیا؟ تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ تمہاری گود میں ہے، ہم اس سے تو بات نہیں کر سکتے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا وہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور اس چیز کی طرف مکمل طور پہ تفسیر بیان ہو گئی ہے، یعنی کلیئر کٹ بات قرآن پاک کی آیت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے اور اولاد نہیں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کی آگے آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بالکل پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائیں۔ تو اس آیت کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا وہ میں جو ہے وہ آپ تلاوت کرتی ہوں، اور امید اس بات پہ ہے میری اور یقین ہے کہ جو دل نعوذ باللہ من ذالک ذرا سے بھی شرک میں مبتلا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان آیات کو سن کر اسپیشلی جو عیسائیوں کا کرسچینٹی میں یہ کنسیپٹ ہے کہ تین کا کنسیپٹ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت مریم اور ساتھ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تین کا کنسیپٹ دیتے ہیں بندگی کے لحاظ سے، اس کی نفی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بیان ہے وہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے، جس کی میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ، بچے نے فوراً کہا میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے ایسا بنایا ہے کہ جہاں کہیں رہوں گا برکت والا رہوں گا۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے پابند کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نمازیں پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ وبرم بوالداتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا رہوں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اس نے مجھے نہ سرکش بنایا ہے نہ بے نصیب۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلام ہے اس دن جب میں پیدا ہوا، اس روز جب میں مر جاؤں گا، اور اس روز جب مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اس آیت میں جو کہ آیت نمبر 30 ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ تو اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور نہ ہی اس میں اس آیت کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک ہم کسی بھی مذہب میں یہ سمجھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، تو اس چیز کی نفی اس آیت سے ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 34 میں بہت ہی خوبصورت بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ذالک عیسی ابن مریم، ترجمہ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ آواز حق ہیں جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ مکان للہ ان یتخذ من ولاد سبحانہ، اب اس آیت میں جو کہ آیت نمبر 35 ہے سورۃ مریم کی، اس میں بہت خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی تفصیل بیان کی ہے۔ مکان للہ ان یتخذ من ولاد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، وہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور جب کوئی بات طے کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے جب بھی کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی خوبصورتی سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہی واحد ہستی ہیں جس کی بندگی ہم پر واجب ہے، اور وہی واحد ہیں۔
ترجمہ 36 آیت کا، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، تو تم اس کی بندگی میں رہو، یہ سیدھا صاف اور درست راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، آیت نمبر 37، پھر انہی میں سے کئی گروہوں نے اختلاف کیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے اس بڑے دن جب انہیں حاضر ہونا ہوگا، یعنی آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے اس تمام باتوں کو جھٹلایا، یعنی ایک بچہ جو گود میں ہے اور اللہ کا پیغمبر اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ساری باتوں کو سن کے پھر اس سے انکار کرنے والے لوگ جو کافر لوگ ہیں، تو ان کے لیے اس بڑے دن یعنی روز آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ اس بڑے دن وہ بڑی خرابی میں ہوں گے۔ اسمی بہم و ابصر، جس روز ہمارے ہاں آئیں گے اور کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یعتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، ہاں آج تو ظالم بڑی واضح گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور انہیں حسرت کے اس دن سے ڈرائیے جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے اوپر شک رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جب معاملے یعنی کہ بڑے دن سے مراد یعنی روز آخرت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت وہ کیا ہوگا کہ وہ حسرت کا دن ہوگا، وہ حسرت سے آہیں بھریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی بات سنتے اور اس پر عمل کرتے، تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ جو بڑا دن ہے اس وقت وہ غفلت میں ہوں گے اور خوفزدہ ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَارِثُ الْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آیت نمبر 40 سورۃ مریم۔ ترجمہ، زمین اور اس پر جو لوگ ہیں ہم ہی ان کے مالک ہیں اور سب کے سب ہماری ہی جانب لوٹائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوگا۔ دنیا میں ہم جو کچھ کرنے آئے ہیں، اگر ہم اس مقصد حیات سے ہٹ کر دنیا کی لذتوں میں کھو جائیں گے یا کسی ایسے برے عمل کے مرتکب ہو جائیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، تو ہمارے لیے دنیا بھی بالکل باطل ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کی ہر ایک عمل کی پوچھ ہم سے ہوگی۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک میں دیے گئے اس سبق کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں نے شریک ٹھہرایا ان کا کیا حشر ہوا اور ان کے لیے آخرت کے لیے کیا سزائیں ہیں۔ تو کائنڈلی پلیز جو لوگ بھی کسی طرح کے شک و شبہات میں ہیں کہ اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک، جیسے یہودی جو ہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ مشرکین لوگ جو تھے وہ ملائکہ یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو ان تمام باطل عقائد کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو رد کیا ہے اور اس بات کے اوپر ہمارا فوکس کروایا ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کام، کوئی بھی کام، جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ناممکن نہیں ہوتا، وہ صرف کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کے اوپر ہمارا کامل یقین اور عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے دل سے قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پڑھنا اور اس کو سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل نور قرآن کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔